الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء يا مريم بنت عمران وخير نساء يا خديجة بنت خويلد او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تقریم التعظیم اساتذہ کرام اور ہم مکتب ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب اللہ کو نازل فرمایا اور رجال اللہ کو واسطہ بنایا۔ کتاب اللہ کو رجال اللہ نے سمجھا، اس پر عمل کیا اور اس کو بعد والے لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک باہر کی زندگی اور ایک گھر کی زندگی۔ باہر کی زندگی کو صحابہ نے محفوظ کیا ہے اور گھر کی زندگی کو پھیلانے میں ازواج نے کردار ادا کیا ہے۔ آج میں آپ کی ازواج میں سے پہلی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ان کی فضیلت اور شان بیان کروں گا۔ آپ کا نام خدیجہ ہے، والد کا نام خویلد بن اسد ہے۔ آپ کا نسب چوتھی پشت میں رسول اللہ سے جا کر مل جاتا ہے اور آپ بچپن ہی سے نہایت نیک رحم دل تھی، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مشہور تھی۔ اس کے علاوہ حسن صورت، حسن سیرت میں اپنی ہم عصر خواتین میں ممتاز تھی۔ اگر دیکھا جائے آپ کی ازدواجی زندگی کو تو سب سے پہلے آپ کی شادی ابو حالہ ہند بن نواش تمیمی سے ہوتی ہے۔ جب وہ انتقال کر جاتے ہیں ان کے بعد آپ کی دوسری شادی عتیق بن آیت مخزومی سے ہوتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بھی دنیا سے چل بستے ہیں۔ آپ کے والد محترم جو اعلیٰ درجے کے تاجر تھے، جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتے ہیں تو اپنا سارا کاروبار آپ کے سپرد کر دیتے ہیں اور 23 سال کی عمر میں آپ تجارت کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں اور تقریباً 10 سال تک یوں ہی معاملات چلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے کانوں میں رسول اللہ کی امانت اور صداقت کا چرچا پہنچتا ہے تو آپ اپنا سامان تجارت ملک شام میں لے کر جانے کے لیے رسول اللہ کی طرف درخواست کرتی ہیں۔ آپ علیہ السلام اس کو قبول کرتے ہیں، پھر آپ علیہ السلام کو اس تجارت میں دگنا نفع حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ بہت متاثر ہو جاتی ہیں۔ پھر اپنے نکاح کا پیغام یعلا بن امیہ کی بہن نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے بھیجتی ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کے پاس نکاح کا پیغام آتا ہے تو آپ اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرتے ہیں، وہ بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر آپ جواب میں کہتے ہیں اگر وہ آمادہ ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی پہلی شادی حضرت خدیجہ سے ہوتی ہے۔ آپ نے ان کے وجہ انتخاب کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ان کے حسن اخلاق اور زبان کی سچائی کی وجہ سے ان کو اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے آپ کی فضیلت اور شان کو حضرت ابو ہریرہ کی روایت موجود ہے۔ حضرت خدیجہ خود بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک برتن ہے جس میں کھانے پینے کا سامان ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پیش کیجئے اور ان کو خوشخبری سنا دیجئے جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے ایک گھر کی، جس میں نہ شور ہے، نہ شغب ہے، نہ زحمت ہے، نہ مشقت ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ تب پیش آیا جب رسول اللہ غار حرا میں موجود تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مکہ کی سب سے زیادہ دولت مند اور بوڑھی خاتون
خاتون ہونے کے باوجود رسول اللہ کے لیے گھر سے کھانے پینے کا سامان تیار کر کے پھر مکے سے 2.5 یا 3 میل پیدل سفر کرنا، پھر اس کے بعد غار حرا کی بلندی تک چڑھنا کس قدر دشوار معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ یہ عمل خلوص دل سے تھا، اس لیے میرے پاک پروردگار نے جبرائیل امین کو سلام دے کر بھیجا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت علی المرتضیٰ کی روایت موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا کی عورتوں میں سے سب سے بہتر عورت ہے وہ خدیجہ بنت خویلد ہے۔ حضرت عائشہ کی صحیح مسلم صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ کی ازواج میں سے کسی زوجہ پر مجھے اتنا رشک نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ پر آیا، حتیٰ کہ میں نے حضرت خدیجہ کو دیکھا ہوا نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام ان کو بہت یاد کیا کرتے تھے اور ان کا باکثرت ذکر کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی بکری کو ذبح فرماتے پھر اس کا گوشت ان کی سہیلیوں کی طرف بھیج دیا کرتے، اور بسا اوقات میں کہہ دیا کرتی تھی دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی اور عورت نہ تھی۔ آپ علیہ السلام اس کے جواب میں فرمایا کرتے تھے خدیجہ تو خدیجہ ہے، ان سے میری اولاد ہوئی ہے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، محبتوں کے امی محمد، محبتوں کی اما خدیجہ، محبتوں کے امی محمد، محبتوں کی اما خدیجہ، اے برکتوں کا جہاں خدیجہ، تو پاکیوں کا نشاں خدیجہ، رسول اکرم کا دل خدیجہ، رسول اکرم کا دل خدیجہ، رسول اکرم کی جان خدیجہ۔